اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خود کو خود پر تنقید میں مصروف کر لیں، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ آپ کی اصلاح ہوگی، دوسروں پر تنقید کا وقت نہیں ملے گا۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ مقبول کرنا چاہتا ہے وہ اس پر ایک ظالم آدمی کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم ڈھاتا ہے اور دکھ پہنچاتا ہے۔ دنیا کی بہترین چیز عزت ہے اور اس کی بہترین متاع ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ بے شمار غلط باتیں جاننے سے ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ بندہ جاہل رہے اور کچھ نہ جانے۔ یاد رکھیے، ہر روز کی تھوڑی تھوڑی واقفیت کے مجموعے کا نام علم ہے۔ تھوڑا علم زیادہ علم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑا علم ہو لیکن جامع ہو تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو انسان برے اعمال نہیں چھوڑتا، برے اعمال کرتا رہتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ دستی کام کاج سے جو راحت و مسرت ملتی ہے، دوسروں کی مہیا کردہ آسائشوں سے حد درجہ بہتر ہے۔ فرائض و واجبات سے غفلت آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ توبہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر فائدے میں وہی رہتے ہیں جو اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں۔ لالچ سے انسان بہت سی پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو لالچ کبھی نہ کرو۔ آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل کی یہ راحت اور ہلکا پن کا فرض ہے کہ وہ اس کمزوری سے اپنا دامن چھڑائے۔ وہ مرد بوڑھا ہو کے بھی جوان رہے گا جس کے پیشاب کا رنگ ہلکا نیلا ہوگا۔ حرام چیز کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ گناہوں کے دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا راستہ۔
اس سے بہتر راستہ توبہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ راضی برضا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے یا بندی کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بچے کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے کے بجائے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو بندہ بدسلیقہ ہوتا ہے اس کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس کی زندگی فضول اور بیکار گزرتی ہے، نہ آخرت سنورتی ہے اور نہ ہی دنیاوی زندگی۔ دنیا و آخرت کا فائدہ چاہتے ہو تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دعا کے لیے نکالو، تمہاری ساری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ دولت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے جھگڑے پھوٹتے ہیں، جبکہ علم ایک ایسی شے ہے جس سے محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ شکر الہی ادا کرتے رہنے سے حصول نعمت ہائے الہی ہوتی ہے۔ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، ارادے کی پختگی ہر کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ تندرستی ہے تو جہان ہے، بلا تندرستی یہ دنیا اندھیری کوٹری ہے۔ پرہیزگاری میں زندگی گزارو اور ایسے دروازے پر پہنچ جاؤ جہاں حجاب اور اللہ تعالیٰ سے دوری نہ ہو۔ سب سے زیادہ بیوقوف وہ بندہ ہے جو فتنہ خفیہ کو بیدار کر دیتا ہے اور چھپ کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھول دے۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہو، اسی میں بہتری ہے کہ تم اس کام کو تنہائی میں سرزد نہ کرو، ورنہ جہالت کے کنویں میں جا گرو گے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم خود نہیں کرتے۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب ذلتوں سے 1000 گنا زیادہ مہلک ہے۔ غیبت سننے والا کہنے والے کا برابر کا ساتھی ہے۔ جس بات کو تو اپنے دوست کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کو کسی اور کے سامنے بھی مت کر۔ دوست پر یہ فرض ہے کہ غمی ہو یا خوشی دوست کے روبرو رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد دیتا ہے اس کو کبھی ضائع نہ کریں۔ پیدا ہونے سے پہلے بعد میں اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگدلی، بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہانوں کی تباہی ہے۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ بچہ جیسی حرکتیں دوسرے کو کرتا دیکھتا ہے اس کی نقل اتارنی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے اچھی حرکتیں کرے تاکہ وہ اچھا بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بوجھ تو ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسے آنسوؤں کے راستے سے دل سے نکال دینا چاہیے۔ آپ کو زندگی میں یہ نقطہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رونے اور آنسو بہانے سے غم اور دکھ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ یہ اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت اور دلی لگاؤ ہو اس سے ڈرا نہیں جاتا؟ کیا آپ اپنے کسی دوست کو یاد کر کے روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ اپنی محبت سے قریب ہو کر خوف محسوس کرتے ہیں یا اظہار مسرت؟ مرد کے اوپر فرض ہے کہ بیوی اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کرے، اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے۔ شیطان کی مخالفت کرنے سے ہی ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ جان کی سلامتی کے بجائے ایمان کی سلامتی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جب ہمارا دین عورت کو پردے میں رہنے کی تلقین کرتا ہے
تو پھر بے پردہ رہنے کا ہر جواز غلط ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے، جبکہ شیطان ہر عورت کو بے پردگی پر ابھارتا ہے۔ اگر دولت چاہتے ہو تو جامن کی 3 گٹھلیاں لیں اور ان پر یا رحمانو یا رحیمو بحقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باسطو یا غنیو پہلی گٹھلی پر 7 بار پڑھ کر پھونکیں، پھر دوسری اور تیسری پر اسی طرح سے۔ ان گٹھلیوں کو جیب میں رکھ لیں۔ چند دنوں میں اتنا رزق ملے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عبادت صرف عابد کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن خدمت خلق ایسی چیز ہے جس سے سب متمتع ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اپنی ذات کی حدود سے نکل کر دوسروں تک پھیل جاتی ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ آخرت کو دنیا پر بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ بچوں کی موجودگی میں باہم بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ بچوں کا ذہن آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ بے پردگی سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ بے پردگی بے حیائی کو دعوت دیتی ہے۔ برائی خواہ پردے میں چھپ کر کی جائے یا ظاہری طور پر کی جائے، برائی صرف برائی ہی رہتی ہے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے ساز و سامان چند روزہ ہیں، اور یہ مال و دولت آخر ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا سے دل مت لگاؤ، ورنہ آخرت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔